بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے سب لوگ خیریت سے ہوں گے. الحمدللہ کلاس جو ان کی سب لوگوں نے وقت پہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا یہ وقت قبول فرمائے اور ہماری بات کا ذریعہ بنا دے. ہم شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے کل والا سبق دہرائی اس کو دیکھ لیتے ہیں، کیونکہ جب دہرائی کرتے ہیں تو ہی پتہ چلتا ہے کہ کتنا ہمیں یاد ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. جی فرمائیں. کل آپ رہ گئی، آج سنائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد نرى تقلب وجهك في السماء، بے شک ہم دیکھ رہے ہیں تقلب بار بار اٹھنا آپ کے چہرے کا آسمان میں. وَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، بس ضرور ہم پھیر دیں گے آپ کو قبلے کی طرف جسے آپ پسند کرتے ہیں. جی فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. وجہا کا نہیں، وجہا کہہ دیں گے تو عورت کا نہیں، ہو جائے گا. وجہ کا شطر المسجد الحرام. بس آپ پھیر لیجئے اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف. وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، اور جہاں تم ہو بس پھیر لو اپنے چہروں کو. جی اپنے چہروں کو اس کی جانب. جی وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ. سر اس کا ترجمہ تو کرے نا. وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ آپ لفظی ترجمہ کریں. اور ان الذین، بے شک وہ لوگ جو دیے گئے کتاب، لا یعلمون، یقیناً وہ جانتے ہیں، انہ الحق من، انا نہیں ہے، انا کا انہ الحق من ربہم. ذرا یہ اوپر کر دیں. ربہم انہ الحق، جو دیے گئے کتاب وہ جانتے ہیں. انہ الحق، وہ جانتے ہیں بے شک وہی حق ہے ان کے رب کی طرف سے. لیکن آپ لفظی ترجمہ سے سمجھ لیں گے تو پھر مشکل کیا، پھر پیچھے سے پڑھنے سے. انا بے شک وہ الحق حق ہے، من سے، ربہم ان کے رب کی طرف سے. بے شک آپ اس کا وہی حق ترجمہ ہے. ہاں، انہ انا بے الحق، شک وہ الحق وہی حق ہے، من سے، ربہم ان کے رب کی طرف سے. ان کی رب کی طرف سے. جی وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور نہیں اللہ ہرگز غافل اس سے جو وہ کر رہے ہیں. جی جزاک اللہ، ماشاء اللہ. ٹھیک ہو جی. شغرا آپ پڑھیں گی؟ چلیں آپ پڑھ دیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَئِنْ أَتَيْتَ، جی ایک آیت پڑھنی. جی رشناؤ، ٹھیک ہے. وَلَئِنْ، اور لیکن اگر، أَتَيْتَ الَّذِينَ، آپ لے آئیں ان لوگوں کے پاس جو اوت الکتاب، دیے گئے کتاب،
بکلی آیاتن ہر بکلی آیاتن تمام کوئی بھی نشانی یا ہر نشانی ما تابعو نہیں وہ پیروی کریں گے قبلتک آپ کے قبلے کی، وما انتا اور نہیں آپ بتابعن ہرگز پیروی کرنے والے ہیں قبلتہم ان کے قبلے کی، وما بعدہم اور نہیں ان میں سے بعض بتابعن ہرگز پیروی کرنے والے ہیں قبلتا بعض کے قبلے کی، وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ اور لیکن اگر آپ نے پیروی کی اہواءہم ان کی لیکن کو لگا خواہشات، لیکن کہاں ہے؟ لیکن نہیں ہے، اور اگر آپ نے بس اور ٹھیک ہے، اگر اور اگر آپ نے پیروی کی اہواءہم ان کی خواہشات کی، من بعد ما جاءک من العلم اس کے بعد جب آ گیا آپ کے پاس علم، انکا بے شک آپ اذل تب لمن الظالمین ہو جائیں گے ظالموں میں سے ہوں گے، لا یہ بھی ہے۔ یقیناً ظالموں میں سے جی جزاک اللہ، اللہ بارک فیکم۔ جی ارم اگلی آیت آپ پڑھ دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین آتیناہم الکتاب وہ لوگ جنہیں دی گئی کتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم پہچانتے ہیں اسے جس طرح پہچانتے ہیں اپنے بیٹوں کو، وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ اور بے شک ایک فریق ان میں سے لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ یقیناً چھپاتے ہیں حق کو، وَهُمْ يَعْلَمُونَ وہ اسے جانتے ہیں، الحق من ربک حق آپ کے رب کی طرف سے، فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ پس نہ تم ہو جاؤ من الممترین شک کرنے والوں سے۔ جی جزاک اللہ۔ چلو آگے سے پڑھ لیتے ہیں، 5 آیات آ گئے اس رکوع میں، اسی سے ملتی جلتی ہیں، اس لیے مشکل نہیں ہوگی اس میں، جو ہم پہلے پڑھتے آئے ہیں تقریباً وہی الفاظ ہیں، الفاظ اب زیادہ تر وہی آ رہے ہیں، اس لیے ترجمے میں انشاءاللہ مشکل ہونی نہیں چاہیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني وليتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمه الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ انہی کے الفاظ کی زیادہ تر ریپیٹیشن ہے جو ہم نے کل پڑھے ہیں۔ وَلِكُلٍّ و من اور لِكُلٍّ ہر کسی کے لیے، ہر ایک کے لیے، وجہتن ایک سمت ہے، یعنی اس کی ایک سائڈ ایک طرف ہے، ایک سمت ہے، وہ مولیہا وہ اس کی طرف منہ کرے گا، منہ کرتا ہے، فاستبقوا الخیرات پس تم سبقت لے جاؤ خیرات میں، یعنی بھلائی کے کاموں میں، یعنی ہر ایک کے لیے اس کی ایک سمت ہے اور اسی کی طرف منہ کرتا ہے، منہ کرنے والا ہے، فاستبقوا الخیرات وہ تم سبقت لے جاؤ بھلائی کے کاموں میں۔ خیرات کہتے ہیں خیر ہے نا، وہ کہتے ہیں خیرن کثیرہ، بھلائی بتائیے، خیرات اس کی جمع ہے۔ اینما تکونو جہاں ما تکونو تم ہو، یاتی بکم اللہ جمیعا، یاتی آگے باہر لے آئے گا تم سب کو اللہ جمیعا اکٹھا،
یعنی تم جہاں کہیں بھی تم ہو تم سب کو اللہ اکٹھا کر کے لے آئے گا. ان اللہ بے شک اللہ علی کل شیء قدیر ہر چیز پر قادر ہے. ومن حیث اور جہاں تم خرجتا جہاں سے تم نکلو فولی پس پھیر لو وجہ کا اپنے چہرے کو شطر المسجد الحرام مسجد حرام کی طرف. وَإِنَّهُ اور بے شک وہ اور انا بے شک وہ للحق یقیناً حق ہے من رب کا آپ کے رب کی طرف سے. وَمَا اللَّهُ اور اللہ اور نہیں اللہ بغافل ہرگز غافل یا بے خبر عما اس سے جو تعملون تم کرتے ہو، یعنی اللہ اس سے ہرگز بے خبر نہیں ہے جو تم کرتے ہو. ومن حیث اور جہاں سے تم خرجتا نکلو، جیسے آپ نکلیں آپ یہ خرجتا ایک کے لیے. ومن حیث خرجتا جہاں سے آپ نکلیں ولی پس پھیر لیں وجہ کا اپنے چہرے کو شطر المسجد الحرام مسجد حرام کی طرف. وحیث ما کنتم اور جہاں بھی تم ہو فولو پھیر لو وجوہکم اپنے چہروں کو شطرہ اسی کی طرف. لئلا تاکہ لا یکونا تاکہ نہ ہو للناس لوگوں کے لیے علیکم حجہ تمہارے خلاف کوئی حجت. الا الذین ظلموا منہم مگر وہ لوگ مگر وہ لوگ ظلموا جنہوں نے ظلم کیا یا ظالم ہو ان میں سے جنہوں نے ظلم کیا ان میں سے، ان کے علاوہ کسی کے خلاف اب تمہارے پاس ان کے کوئی حجت نہ ہو. فلا تخشوہم تم نہ ان سے نہ ڈرو. فلا پس نہ فا مانے پس لا مانے نہیں تخشوہم تا تم نہ ڈرو تخشوہم ان سے ہم ان سے وخشونی پر تم ڈرو مجھ سے نی مجھ سے. ولیتم اور تاکہ میں تمام کر دوں نعمتی اپنی نعمت علیکم تم پر ولعلکم اور تاکہ تم تہتدون ہدایت پا جاؤ کما ارسلنا اور اسی طرح جیسا ارسلنا ہم نے بھیجا فیکم رسول تم میں رسولاً ایک رسول منکم تمہیں میں سے یتلو وہ تلاوت کرتا ہے علیکم تم پر آیاتنا ہماری آیاتنا نامن ہماری آیات ویزکیکم اور وہ تزکیہ کرتا ہے تمہیں پاک کرتا ہے تمہیں ویعلمکم الکتاب والحکمہ اور وہ تعلیم دیتا ہے تمہیں کتاب کی اور حکمت کی. ویعلمکم اور وہ سکھاتا ہے تمہیں معلم جو لم نہیں تکونو تم تھے نہیں تعلمون جو تم نہیں جانتے تھے، یعنی تمہیں وہ باتیں بتاتا ہے جو تم نہیں جانتے. فذکرونی بس تم میرا ذکر کرو اذکرکم تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا. واشکرو لی اور تم شکر ادا کرو لی میرا. ولا تکفرون اور نہ تم ناشکری کرو میری. یہ نی کے نیچے نون کے نیچے زیر ہے یہ نون ہے. تکفرونی اصل میں تکفرونی ہے تو یہ ختم ہوتا ہے تکفرون نہ تم ناشکری کرو میری. شکر کے ساتھ جب بھی آتا ہے کفر کا لفظ تو وہ ہوتا ہے ناشکری. تو یہ کہا کہ میری ناشکری نہ کرو. تو اس کا ہم تھوڑا سی مختصر تفسیر دیکھ لیتے ہیں. وہی چل رہا ہے اس کا تحویل کعبہ تحویل قبلہ کی بات ہو رہی ہے. تو اصل میں جب یہ ہوا اتنی بڑی بات ہو گئی تو بہت سے منافقین نے مشرکین نے سب نے منافقین بھی تھے مشرکین بھی تھے اور اہل کتاب یہودی وغیرہ سب نے بڑا شور مچایا بہت شور مچایا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ اس کے بار بار بتا کے ان کے یعنی مسلمانوں کو پکا یقین دلا دے کہ اس پہ ڈٹے رہے ان کی باتوں میں. سب کے لیے کہنے والے کل ہر کسی کے لیے سمت مقرر ہے. یہ یہودیوں کے لیے ایک سمت ہے بنی اسرائیل کے لیے تو یہ ان کو مسلمانوں کے لیے سمت مقرر ہوگی اور ہمیشہ کے لیے رہے گی. اسے کوئی شک ہونا ہی نہیں چاہیے ہمیشہ کے لیے رہے گی. اور یہی شروع سے انبیاء کرام کی چلتی آئی ہے جب تک کہ ہیکل سلیمانی یا سلیمان السلام کے وقت پر جب تک نہ تبدیل کیا قبلہ پہلے بھی کعبہ تھا اور ابھی وہی رہے. وَلِكُلٍّ اور ہر کسی کے لیے وجہتٌ ایک سمت ہے. ہوا مولیہا وہ اس کی طرف
منہ کرتا ہے، فاستبقوا الخیرات، بس تم خیرات میں یعنی بھلائی میں سبقت لے جاؤ. یعنی یہ جو کام، یہ جو اتنی باتیں بنا رہے ہیں، ان کو باتیں بنانے کا اس میں بحث کرنے کی کوئی گنجائش نہیں. آپ تو بس خیرات بھلائی میں سب کو لے جاؤ، بھلائی کے کام کرو، ان کی باتوں پہ کوئی دھیان دینے کی کوئی ضرورت نہیں. اینما تکونوا، اور جہاں بھی تم ہوگے، یاتی بکم اللہ جمیع، اللہ تمہیں سب کو لے آئے گا. کسی طرف بھی تم منہ کر کے نماز پڑھو، کچھ بھی کرو، آخر آ جانا اسی اللہ کی طرف ہے، اور تم سب کو اکٹھا کر لے گا. جمیع، سب کو اکٹھا کر لے گا، تم کو اکٹھا کر کے اللہ لے آئے گا. ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے. پھر یہ بار بار تکرار کی گئی ہے تاکہ مسلمانوں کو کوئی شک نہ رہے، اور دوسرے ان لوگوں کو بھی یقین آ جائے کہ یہ بات ہمیشہ کے لیے پکی ہوگی، اب اس کو تبدیل ہونے کی کوئی گنجائش ہے نہیں. اور یہ اہل کتاب کو تو پہلے ہی پتا تھا، انہیں پتا تھا کہ جو آخری نبی آئیں گے ان کا قبلہ خانہ کعبہ ہی ہوگا، مسجد الحرام ہوگی. تو اس لیے یہ کہ آگے ان کو بتایا کہ من حیث خرجت، جہاں سے بھی آپ نکلیں اپنا منہ پھیر لیں مسجد حرام کی طرف. جب نماز پڑھے تو اپنا چہرہ وہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیں. وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ، اور بس یہی حق ہے میرے رب تیرے حق کی طرف سے. یعنی یہ پکا بتا دیا گیا کہ ہمیشہ کے لیے اب یہ حق ہے اللہ کی طرف سے، یہ تبدیل ہونے والا نہیں ہے. وَمَا اللَّهُ، اور اللہ ہرگز غافل نہیں ہے، بغافل ہرگز بے خبر نہیں ہے، عما اس سے جو تم کرتے ہو. جو تم کرتے ہو اس سے اللہ تبارک و تعالی ہرگز غافل ہے نہیں. جو تم کرتے ہو اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے. ومن حیث خرجت، یہ پھر بات ریپیٹ ہوئی، ومن حیث، جہاں سے تم نکلو، فولی، تو پھیر لو اپنے چہرے کو، شطر المسجد الحرام، وحیث ما کنتم، اور جہاں سے تم، وہ پہلے صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا گیا، اس میں سے مسلمانوں کے لیے حکم ہے، اور یہ الگ سے بھی دے دے گا، وحیث ما کنتم، جہاں بھی تم ہو، فولو، پر پھیر لو، وجوہکم، اپنے چہروں کو، شطرہ، اسی کی طرف، یعنی مسجد حرام کی طرف نماز پڑھو تو اس کی طرف پھیرو. لِأَلَّا، تاکہ لا نہا نہ ہو، یکون نہ ہو کوئی، للناس لوگوں کے لیے، علیکم حجہ، کوئی حجت نہ ہو. یعنی اہل کتاب کو یہ پتا تھا کہ ان کا قبلہ مسلمانوں کا جو آخر نبی آئیں گے تو ان کا قبلہ وہ ہوگا. اگر آپ اب ان کے لیے اس کے طرف پھیر لو تو ان پہ کوئی حجت، ان کو یہ نہ ہو کہ وہ یہ کہیں گے دیکھو جی آخر نبی کا تو قبلہ ہونا تو مسجد حرام کی طرف، تو یہ تو بیت المقدس کی نماز پڑھ رہے ہیں. تو ان پر بھی یہ حجت اب قائم، کہیں انہیں پتہ ہے کہ ہاں جی اب قبلہ جو ہے وہ صحیح اور یہ اللہ کی طرف سے حق ہے، ان پہ تمہارے خلاف کوئی حجت نہ رہے، تم اس طرح منہ پھیر لو. الا الذین ظلموا، مگر وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا ان میں سے، یعنی ایسے لوگ جنہوں نے کسی بات کو ماننا ہی نہیں، ان کی فکر نہ کریں. وہ لوگ وہ حجت قائم کریں بھی، حجت اگر خلاف لائیں بھی تو کوئی اس سے فرق نہیں پڑتا. اور پر نہ تم ان سے ڈرو، فلا تخشوہم، نہ تم ان سے ڈرو، مجھ سے ڈرو. یعنی ان کی باتوں پہ کوئی پرواہ نہیں کرنی، ان سے کوئی کسی سے ڈرنا نہیں ہے. اللہ نے جو قبلہ مقرر کر دیا اس پہ ڈٹے رہو، اور یہ تخشوہم، اور تم ان سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو. وَلِيُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، اور تاکہ اتمہ، میں تمام کر دوں، نعمتی، اپنی نعمتیں، علیکم، تم پر، وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور تاکہ تم ہدایت پا جاؤ. کما ارسلنا، اور جس طرح ہم نے بھیجا تم میں ایک رسول، یعنی جس طرح ہم نے اور آپ پر نعمتیں کی، اور نعمتیں ہم نے تمام کی تم پر، اسی طرح ہم نے یہ بھی ایک اللہ کی طرف سے ایک نعمت آپ کے رسول کر کے ہم نے تم میں بھیجا، تم ہی میں سے ایک رسول. کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، جس طرح ہم نے بھیجا تم میں سے رسول، ایک رسول، منکم، تم ہی میں سے. اور وہ کیا کرتا ہے، یتلو علیکم آیاتنا، یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، وہ آیات کی تلاوت کرتا ہے تم پر، ویزکیکم، اور تمہارا تزکیہ کرتا ہے، یعلم الکتاب والحکمہ، اور تمہیں تعلیم دیتا ہے کتاب اور حکمت کی، ویعلمکم، اور وہ سکھاتا ہے تمہیں، ما لم تکونوا تعلمون، جو تم نہیں جانتے تھے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے بھی یہ کئی جگہ پہلے بھی فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ اس نے ایک نبی بھیجا جو انہی میں سے ہے. جیسے سورہ آل عمران میں وَلَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذَا بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، یقیناً ہم نے احسان کیا لوگ مومنین پر جب ہم نے بھیجا ایک رسول انہی میں سے، من انفسہم، انہی میں سے، یتلو علیہم آیات، وہ تلاوت کرتا ان پہ ہماری اور آیات اس کی،
वयुज़क्कीहिम, और वो तज़किया करता है उनका, वयुअल्लिमुल किताब वल हिकमा, और उन्हें किताब व हिकमत की तालीम देता है। ये सूरह आल इमरान। इस तरह सूरह जुमा में भी आता है, हुवल्लज़ी बअस फ़िल उम्मीयीन रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयाती, वही है जिसने भेजा एक उन उम्मियों में से, उन उम्मियों में एक रसूल, उन्हीं में से जो आयात की तिलावत करता है। वयुज़क्कीहिम वयुअल्लिमुल किताब वल हिकमा, और वो उनको तालीम देता है किताब और हिकमत की। वाइन कानू क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन, और बिलाशुबा यकीन से पहले यकीनन खुली गुमराही में थे। अल्लाह ताला ने अपना ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजना भी मुसलमानों पे बहुत बड़ा एहसान है। और अल्लाह ने बताया कि बहुत बड़ा एहसान है जो हमने तुम पे किया कि तुम ही में से एक रसूल भेजा जो तुम्हें ये इतने काम करता है, अपनी तिलावत भी कर, तुम्हें सुनाता भी है, और फिर तुम्हारी जो गलतियां उन्हें सुधार के तुम्हें पाक भी करता है, ऐसी किताब और हिकमत की तालीम भी देता है, और तुम्हें वो बातें बताता है जो तुम नहीं जानते थे। फिर अल्लाह कहता है फज़कुरूनी अज़कुरुकुम, बस तुम मुझे याद रखो मैं तुम्हें याद रखूंगा। फशकुरूली वला तकफुरूनी, और तुम शुक्र अदा करो और तुम इनकार नाशुक्री, मेरी नाशुक्री ना करो। तो ये अल्लाह के जिक्र करने में, जिक्र एक अमली तौर पे भी होता है और वैसे भी याद से भी है। याद करना जुबान से भी और अमली तौर पे भी आप कितना अल्लाह का जिक्र करते हैं। तो ये अल्लाह का जिक्र याद रखना, याद दिलो अमल से भी, और ये बहुत, तो ये अल्लाह तबारक इसके बड़ी, इसमें कई अहादीस आती हैं जो बता कि किस तरह फज़कुरूनी अज़कुरुकुम वशकुरूली वला तकफुरून, तो तुम मुझे याद रखो मैं तुम्हें याद करूँ, वशकुरूली वला तकफुरून, और तुम मेरा शुक्र अदा करो और मेरी नाशुक्री ना करो। इसलिए हदीस आती है उसमें बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है मैं अपने बंदे के गुमान के मुताबिक उससे सलूक करता हूँ। जब वो मेरा जिक्र करता है तो मैं उसके साथ होता हूँ, और अगर वो मुझे दिल में याद करे तो मैं भी उसे दिल में याद करता हूँ, और अगर किसी मजमा में मुझे याद करे तो मैं उससे बेहतर जमात में, यानी कि फरिश्तों की जमात में उसे याद करता हूँ। और अगर एक बालिश मेरे नज़दीक होता है तो मैं एक हाथ उसके नज़दीक होता हूँ, और अगर वो एक हाथ नज़दीक हो तो मैं दो हाथ उसके करीब होता हूँ, और अगर वो चलता हुआ मेरे पास आता है तो मैं दौड़ कर उसकी तरफ जाता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला याद करने वालों को इतना याद करते हैं, रखते हैं। दूसरी हदीस है बुखारी की, जो सैयदना अबू मूसा बयान कर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, जो शख्स अपने रब का जिक्र करता है और जो शख्स अपने रब का जिक्र नहीं करता, उन दोनों की मिसाल ऐसी है जैसे मिसाल जिंदा और मुर्दा की। और एक और हदीस है, बहुत है लंबी, मगर ये भी बहुत ही जिक्र करने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है, और ये हमने पहले भी शायद सुनी है। चलो फिर दोबारा पढ़ लेते हैं। ये भी सैयदना अबू हुरैरा बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला के कुछ फरिश्ते ऐसे हैं जो अहले जिक्र को तलाश करते और रास्तों में घूमते रहते हैं, वो ढूंढते रहते हैं, घूमते हैं वो दुनिया में। फिर जब ऐसे लोग को तलाश कर लेते हैं जो अल्लाह का जिक्र कर रहे होते हैं, यानी कहीं बात कोई हो रही है, अल्लाह का जिक्र कर रहा हो, कोई मजलिस ऐसी हो रही जिसमें कुरान और हदीस की बातें हो रही हो, कोई बयान हो रहा हो कुरान हदीस का, तो उस मजलिस को वो ढूंढ लेते हैं, तो एक दूसरे को बुलाते हैं कि अपनी अपनी मुराद पाने के लिए इस तरफ आ जाओ। फिर वो जिक्र करने वालों को अपने परों से आसमान दुनिया तक ढांप लेते हैं। फिर जब अपने रब के पास जाते हैं तो उनका रब उनसे पूछता है, हालांकि उनसे ज्यादा वाकिफ होता है कि मेरे बंदे क्या कर रहे हैं। अल्लाह तो सब कुछ जानता है, फिर भी अल्लाह पूछता है मेरे बंदे क्या कर रहे हैं। फरिश्ते कहते हैं वो तेरी तस्बीह तकबीर तहमीद और तमजीद बयान कर रहे हैं। अल्लाह पूछता है क्या उन्होंने मुझे देखा है। फरिश्ते कहते हैं अल्लाह की कसम उन्होंने तुझे नहीं देखा। अल्लाह पूछता है अगर वो मुझे देख लेते तो उनकी कैफियत क्या होती। फरिश्ते कहते हैं अगर तुझे देख लेते तो और ज्यादा शिद्दत से तेरी इबादत करते, और ज्यादा शिद्दत से तेरी तमजीद करते और ज्यादा कसरत से तेरी तस्बीह बयान करते। अल्लाह फरमाता है मुझसे क्या सवाल करते हैं। फरिश्ते कहते हैं तुझसे जन्नत का सवाल करते हैं। अल्लाह फरमाता है उन्होंने जन्नत को देखा है। फरिश्ते कहते हैं यार रब अल्लाह की कसम उन्होंने जन्नत को नहीं देखा। अल्लाह ताला फरमाता है अगर वो देख लेते तो उनकी कैफियत क्या होती। फरिश्ते कहते हैं फिर वो जन्नत की और ज्यादा हिर्स और तलब करते और उनको और ज्यादा उसकी रग़बत होती। फिर अल्लाह पूछता है किस चीज से मेरी पनाह तलब कर रहे थे। फरिश्ते कहते हैं दोजख से। अल्लाह पूछता है क्या उन्होंने दोजख को देखा है। फरिश्ते अर्ज करते हैं अल्लाह की कसम उन्होंने दोजख को नहीं देखा। अल्लाह फरमाता है अगर दोजख को देख लेते तो तुम्हें क्या हाल होता। फरिश्ते कहते हैं अगर उसे देख लेते तो और ज्यादा उससे भागते और डरते। अल्लाह ताला फरमाता है फरिश्तों मैं तुम्हें गवाह बनाता हूँ, मैं गवाह करता हूँ कि मैंने उन्हें बख्श दिया।
ان میں سے ایک فرشتہ کہتا ہے فلاں شخص اس میں شامل نہیں تھا، وہ تو کسی اور کام سے آیا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کے پاس بیٹھنے والا بھی رحمت سے محروم نہیں رہتا۔ یعنی ایک آدمی آ کے ویسے ہی آ کے بیٹھ گیا، کسی کام سے آیا، کسی ملنے سے آیا، مگر ان کے ساتھ اس مجلس میں بیٹھ گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے وہ بھی رحمت سے محروم نہیں ہے۔ تو یہ اللہ کا ذکر کرنا ہے، قرآن کی تلاوت کرنا، قرآن و سنت حدیث کی تعلیم حاصل کرنا، یہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ فرشتے ان کو ڈھانپ لیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سکینت نازل ہوتی ہے، یعنی سکون ہوتا ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا ذکر اپنے ہم سے بہتر لوگوں میں یعنی فرشتوں میں ان کا ذکر کرتے ہیں۔ ایک اور حدیث ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مفردون آگے بڑھ گئے، لوگوں نے کچھ اے اللہ کے رسول مفردون کون لوگ ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور عورتیں، یعنی وہ عورتیں اور مرد جو اللہ کا کثرت سے ذکر چلتے پھرتے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، وہ ان کو اللہ رسول نے فرمایا مفردون۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہر وقت زبان کو آپ سے فرمانا اپنے زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھو، چلتے پھرتے کوئی کام نہیں ہے، فارغ کہیں جا رہے ہیں، راستے میں جا رہے ہیں تو اللہ کا ذکر کرتے جائیں، بجائے کوئی فالتو چیزیں سوچنے کے یا اور میوزک سننے کے، اللہ کا ذکر کرتے جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی آپ کا ذکر کرے گا ہماری مجلس سے زیادہ بہتر مجلس میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے۔ جی اس میں کوئی سوال تو نہیں تاکہ آگے چلیں؟